الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الحجر آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 30 اور 31 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی آپ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو کھڑکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ گارا تھی، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں خشک مٹی سے سیاہ گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے انسانی شکل میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ پاک میں انسانوں کی آخرت کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ اس آیہ پاک میں انسانیت کے آغاز کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آیہ مبارکہ میں متکبر اور سرکش انسان کو اپنی پیدائش کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج وہ مال و دولت، اولاد اور حکومت کے بل بوتے پر خدا کا نافرمان بنا ہوا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اصل کو دیکھے کہ پہلے انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی۔ انسانوں کے مختلف رنگ اسی وجہ سے ہیں۔ پھر اس مٹی پر کئی قسم کی بارش ہوئی جس سے انسان کی مختلف عادات پیدا ہوئیں۔ پھر ایک طویل عرصہ تک کیچڑ بنا رہا۔ پھر اس مٹی کا انسانی شکل میں پتلا ڈھالا گیا۔ پھر روح پھونکی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اس پیدائشی کیفیت کو اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انسانی سرفرازی کے لیے فرمایا تھا، اے فرشتو میں کھڑکتی مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب بنا لوں
اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ روحی کے ارشاد سے انسانی عظمت واضح ہو رہی ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوں تو حیات ہے، روح نکل جائے تو موت ہے۔ روح کا مرکز دل کو بنایا گیا ہے۔ سجدہ کرنے کے حکم کو تمام فرشتوں نے مانا اور سر بسجود ہو گئے، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے تکبر و غرور سے کہا آدم مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے۔ حکم خداوندی کا پہلا منکر یہی ابلیس ہے، پہلا متکبر و مغرور یہی ہے، نبی کا پہلا گستاخ یہی ہے، کائنات میں پہلا حاسد یہی ہے، آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ آیہ مبارکہ کے آغاز میں انسان کی پیدائش کے ذکر فرمانے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کی پیدائش انسانی نشو و نما اور اسی شکل و صورت میں ہوئی۔ قرآن مقدس کا یہ انداز بعض جاہلوں کے نظریہ کو باطل قرار دے رہا ہے، جنہوں نے کہا انسان کی ابتدائی شکل بندر کی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان بنا۔ یہ نظریہ ڈارون جیسے جاہلوں کا ہے جس کا حقیقت سے رائی بھر کا بھی تعلق نہیں۔ ارشاد گرامی واضح ہے، آدم کی تخلیق کھڑکنے والی مٹی سے ہوئی، پھر اس میں روح پھونکی اور سر پر تاج خلافت رکھا گیا۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا عبادت کا سجدہ نہ تھا بلکہ تعظیم کا تھا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، عبادت کا سجدہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے ادیان میں صرف اللہ ہی کے لیے رہا ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی جائز رہا، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اگر یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے تو پھر تعظیمی ہے، اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر آدم علیہ السلام کعبہ کی مانند ہوں گے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔